بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ نظریے کی تائید میں کچھ نکات کا بیان اور اس کا رد ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو تیسرا نظریہ بیان ہوا کہ جس میں کہا گیا کہ عقد عبد جو ہے وہ درست ہے، حتیٰ اگر اذن لاحق نہ ہو، یعنی سابق تو ویسے ہی نہیں ہے، اذن لاحق بھی نہ ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور وہ عقد درست ہے۔ تو اس نظریے کو رد کر دیا گیا، لیکن ایک دعویٰ اور بعض نکات کے عنوان سے دوبارہ اس نظریے کی تائید میں کچھ نکات آگاہ بیان کر کے ان کو رد کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو اہم مطلب ہے وہ ایک دعویٰ کا بیان ہے اور پھر اس کا رد ہے، اور اس کے بعد عصیان مولا اور نہی کا فساد پر دلالت نہ کرنے کو ملاک بنانے کا رد ہے۔ یہ دوسرا نقطہ کہ جہاں پہ ہم نے گزشتہ مباحث میں دیکھا کہ جو بعض بزرگان جو عقد عبد کو صحیح جان رہے تھے اس ملاک سے کہ اس نے چونکہ مولا کا عصیان کیا ہے اور یہ نہیں موجب فساد نہیں ہے، تو اس کو ملاک بناتے ہوئے وہ صحیح جان رہے تھے اس عقد کو، ولو اذن وہاں پر حاصل نہ ہو اسے۔ تو اس مطلب کو آگے یہاں دوبارہ بیان کر کے اس کو رد کرتے ہیں تاکہ تمام تر یہ نکات جو ہیں وہ رد ہوں اور وہ تیسرا نظریہ درست قرار نہ پائے۔ تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کے اندر کس طرح سے ادعا کی جا رہی ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس دعویٰ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَدَعْوَى أَنَّ تَعْلِيقَ الصِّحَّةِ عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْ جِهَةِ مَضْمُونِ الْعَقْدِ۔ ادعا کرنے والوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، ہم نے چونکہ گزشتہ درس کے اندر روایات سے استدلال کیا کہ روایات کے اندر معلق جانا گیا تھا صحت کو اجازت پہ، یعنی عقد جو اب انجام دے چکا ہے اگر مولا کی رضایت ہے تو وہ عقد درست ہے، لہذا اجازت لاحقہ آنی چاہیے اگر اذن سابق نہیں تھا، رضا معتبر ہے اور یہ اس کا صحت عقد کی موقوف ہے اسی رضا پہ۔ ادعا کرنے والوں نے آ کر کہا کہ دیکھیں ان تعلیق الصحہ علی الاجازہ، یہ روایات کے اندر جب کہا کہ فَإِذَا أَجَازَ جَازَ تو صحت کو اجازے پہ معلق کیا، یہ تعلیق صحت جو ہے اجازت پر کس عنوان سے ہے؟ تو ہمارے سامنے چیزیں ہیں، یا انشاء کی جہت سے ہے، یعنی وہ عقد اور ایقاع جو زبان پہ جاری کر رہا ہے وہ عبد، وہ انشاء معلق ہے کہ اجازت آئے اس کے لیے، یا وہ منشا یعنی مضمون عقد وہ معلق ہے۔ یہ ادعا کرنے والے کہتے ہیں کہ صحت کی جو تعلیق ہے اجازے پہ یہ کس جہت سے ہے؟ مضمون عقد کی جہت سے ہے۔ مضمون عقد وہ تزویج، یہ عقد نکاح کے اندر مثلا تزویج ہے جو مضمون عقد ہے، یا عقد بیع کے اندر ملکیت ہے، تو یہ تزویج مضمون عقد ہے۔ المحتاج الی اجازت سید اجمعان، جو اجمعان جو ہے وہ اس عبد کے آقا مولا کی اجازت کی طرف محتاج ہے، لہٰذا چونکہ مضمون عقد یعنی تزویج محتاج اجمعان، روایات کے اندر بھی جو صحت اجازے پہ معلق کر دی گئی ہے وہ اسی مضمون عقد کی جہت سے ہے، لا نفس انشاء العقد، نہ خود انشاء عقد، یعنی انشاء عقد اس کی صحت معلق نہیں ہے، حتی لو فرضناہ للغیر، یہاں تک کہ اگر ہم اسے غیر کے لیے فرض کریں اس انشاء کو عبد کی جانب سے فضولی طور پر، یعنی وہ کسی اور کے لیے انشاء عقد کر رہا ہو، کسی اور کے لیے عقد جو ہے جاری کر رہا ہو فضولی طور پر، یعنی کسی اور کی چیز کو بیچ رہا ہو یا اس کے لیے خرید رہا ہو اس کی قیمت سے، اس کے ثمن سے، تو فرماتے ہیں کہ حتی لو فرضناہ للغیر یکون محتاجا، اگر ہم انشاء عقد کو معلق جانیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ جب آپ اس انشاء کو فرض کریں گے کسی اور کے لیے اس عبد کی جانب سے تو یہ محتاج ہوگی عاقد کے اس مولا کی اجازت کے، یعنی جہاں عبد انشاء کر رہا ہے چونکہ نفس انشاء اگر معلق ہو جائے گی تو حتیٰ جہاں وہ غیر کے لیے انشاء کر رہا ہے تو وہ بھی محتاج ہوگی اجازت مولا سے۔ جبکہ ہم نے کیا کہا ادعا میں، انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، صحت کی تعلیق اجازت پر وہ انشاء کی جہت سے نہیں ہے کہ حتیٰ
وہ محتاج ہو جائے اس کا انشاء دوسرے کے حق میں مولا کی اجازت پر، بلکہ یہ مضمون عقد کی جہت سے تعلیق ہے۔ لہٰذا جہاں عبد فضولی طور پر آتا کسی اور کے لیے انشاء جاری کر رہا ہے تو وہاں پر انشاء تو معلق نہیں ہے اس دعویٰ کے مطابق۔ منشا مضمون عقد کا تعلق تو مولا کی اجازت سے نہیں ہے، چونکہ مضمون عقد وہاں پر منشا جو ہے وہ کسی اور شخص کی ملکیت ہے، چیز ہے جس کو وہ بیچ رہا تھا، تو اس کا تعلق تو اس عبد کے مولا سے ہے ہی نہیں کہ اجازت درکار ہو وہاں پر۔ تو لہٰذا جہاں وہ دوسرے کے لیے فضولی طور پہ انشاء جاری کرے گا تو وہاں پر انشاء اور منشا دونوں خارج ہو جائیں گے اس اجازت سے۔ اس دعویٰ کے مطابق بس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا روایات کے ذریعے کہ صحت اجازے پہ معلق ہے، تو یہ ادعا کر رہے ہیں کہ درست صحت اجازے پہ معلق ہے، لیکن منشا یعنی مضمون عقد معلق ہے، نہ نفس انشاء عقد۔ لہذا اگر عبد انشاء جاری کرتا ہے تو وہ اجازے پہ متوقف نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدفوعۃ، یہ دعویٰ کیا ہے؟ مردود ہے، دفع ہوتی ہے اس بیان سے کہ بأن المنساق من الروایہ، وہ چیز جو روایت سے حاصل ہے، روایت جس کی طرف سوق دے رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اعطاء قاعدۃ کلیہ، روایت ایک قاعدے کلی ہمیں دے رہی ہے کہ بأن رضا المولا بفعل العبد، کہ مولا کی جو رضایت ہے عبد کے فعل اور عمل کی نسبت بعد وقوع ہی، کہ جب وہ فعل واقع ہو جائے اور اس واقع ہونے کے بعد مولا راضی ہو جاتا ہے تو یہ رضایت یکفی فی کل ما، کفایت کرتی ہے، کافی ہے ہر اس چیز میں، یتوقف علی مراجعت سید، کہ جو سید کے مراجعے پر موقوف ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے لیے رجوع اس کے آقا کی طرف ضروری ہے اس میں یہ رضا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وَقَانَ فِعْلُهُ مِن دُونِ مُرَاجَعَةٍ، عبد کا وہ فعل مراجعے کے بغیر، مولا کی طرف رجوع کیے بغیر، او مع النہی عنہ، یا اس صورت میں کہ جب اس کا وہ فعل اس صورت میں واقع ہو کہ جب مولا راضی نہ ہو، نہیں کی ہو اس نے اس کی نسبت، تو یہ اس کا فعل اس رجوع کے بغیر اور اس نہیں کی صورت میں معصیتا لہو، یہ معصیت حساب ہوتا ہے کس کے لیے؟ سید، اس کے اپنے مولا آقا کے لیے۔ تو پس اس عنوان سے آقا فرماتے ہیں کہ وہ روایت ملاک دے رہی ہے ہمیں، یہ قاعدے کلی دے رہی ہے کہ رضا چاہیے، رضا چاہیے تمام ان امور کے اندر کہ جہاں مراجعہ ضروری ہے مولا کی طرف، اس عبد کا اپنے آقا کی طرف۔ والمفروض ان نفس العقد من هذا القبیل، اور فرض یہاں پر یہ ہے کہ خود عقد اسی ہی باب سے ہے، اسی دائرے سے ہے، یعنی اب کے جو انشاءات ہیں عقد کا جاری کرنا، یہ نفس انشاء جو ہے یہ انہی امور میں سے ہے کہ اس کے لیے رجوع ضروری ہے آقا کی طرف، رضایت اس کی چاہیے۔ تو پس آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے روایات سے یہ جملہ دیکھا فَإِذَا جَازَ جَازَ، یعنی نفس انشاء، چونکہ یہاں رجوع اس کے آقا کی طرف ضروری ہے، رضا ملاک ہے، تو یہاں پر اس کی رضایت ہونی چاہیے، اور یہ عقد تب درست ہوگا جب رضا جو ہے وہ بعد میں آ کر ملحق ہو جائے۔ تو اس طرح یہ ادعا کے اندر جو دعویٰ کیا گیا اس کو آگا فرماتے ہیں کہ یہ مردود ہے۔ پھر دوسرا مطلب جس کی طرف آگا بڑھتے ہیں وہ دوسرا نقطہ کہ جہاں پر نہیں کو موجب فساد قرار نہیں دیا جا رہا اور اس کو ملاک بناتے ہوئے کہا گیا کہ عقد اس عبد کا درست ہے حتیٰ اگر اذن سابق نہ ہو، اذن لاحق نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثم انما ذکرہ، وہ بات جس کو اس قائل نے بیان کیا، وہ نظریے عبد کے عقد کے صحت کے قائل شخص نے، کہ جب انہوں نے کہا کہ عبد کا جو عقد ہے وہ صحیح ہے حتیٰ اجازت نہ ہو ولو لاحق، تو اس نے جو بات کہی تھی وہ آگا یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ انما ذکرہ، وہ بات جو انہوں نے بیان کی تھی کہ میں نے عصیان العبد بتصرفی فی لسانہ، عبد کی نافرمانی کس اعتبار سے، کس جہت سے؟ بتصرفی فی لسانہ، اس سے کہ وہ تصرف کر رہا ہے اپنی زبان میں کہ جو اس کی ملکیت نہیں، کلمات جاری کر رہا ہے، انشاء جاری کر رہا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَسَاد، اور یہ مقتضی فساد نہیں ہے۔ یہ جو اس نے بات کہی تھی اس کو ملاک بناتے ہوئے آپ کے اس عقد کو درست قرار دیا تھا، فرماتے ہیں کہ یشعر بزعم ان المستند، یہ اشعار رکھتی ہے اس بات کی طرف کہ وہ کیا گمان کر رہا ہے کہ مستند ملاک اور معیار فی بطلان عقد العبد، عبد کے عقد کے بطلان میں لغیر ہی، جب وہ کسی اور کے لیے انشاء عقد کر رہا ہے تو وہ باطل ہے، اس کے بطلان میں ملاک کیا ہے اس کے نقطہ نگاہ سے؟ وہ حرمت تلفظ ہی، وہ چونکہ اس عبد کا تلفظ حرام ہے بے الفاظ العقد، عقد کے الفاظ سے، من دون رضا المولا، اس بات کو وہ مستند قرار دے رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ جب حرمت تلفظ
ہے اور یہ ملاک بن رہا ہے بطلان میں، تو وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ تو درست ہے، اس طرح کی حرمت اور نہیں تو موجب فساد نہیں ہے جو ہم یہاں پر بطلان کے قائل ہو جائیں۔ بس انہوں نے بطلان کا معیار یہ حرمت تلفظ دیکھا اور اس کے بعد آ کر کہا کہ نہیں یہاں پر یہ عقد باطل نہیں ہے، جو کہ یہ حرمت تلفظ تو ہے، یہ مقتضی فساد نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وفی ہے، اس کے اندر چند جہتوں سے آگاہ اشکال فرماتے ہیں۔ اولاً پہلا کہ من و حرمت ہذہ تصرفات الجزئیہ، اس طرح کے جزئی تصرفات کی حرمت اصلا ممنوع ہے، یعنی ہم پہلے مرحلے میں اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ اس طرح کے عبد کے جزئی تصرفات حرام ہوں، چونکہ آپ دیکھیں کہ عبد جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے جزئی تصرفات رکھتا ہے، گلی کوچے میں جا کر لوگوں سے بات کرتا ہے اور یوں بہت سارے جو اس کے عملی امور ہیں، کام ہیں، لیکن جزئی طور پر یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ للسیرہ المستمر علی مکالمۃ العبید، چونکہ سیرہ قائم ہے، مستمرہ ہے، جاری ہے، جریان رکھتی ہے شروع سے کہ غلاموں کے یہ مکالمے کے اوپر کہ یہ مکالمات جائز ہیں، درست ہیں، مشکل نہیں ہے، ونحو ذالک من المشاغل الجزئیہ، اس طرح اور بہت سارے ایسے امور جن میں وہ مشغول ہوتے ہیں، عبید مختلف کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، پانی پینا ان کا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی سے بات کرنا، گلی کوچے میں جانا، یہ بہت ساری جو ان کے مشاغل ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیرہ قائم اس بات پر کہ یہ جو جزئی تصرفات ہیں ان کے اور یہ حرام نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وثانیاً دوسرے مرحلے میں بداحت ان الحرمت فی مثل هذه لا توجب الفساد، اگر ہم اس بات کے قائل بھی ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے جزئی تصرفات حرام ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ حرام نہیں ہے، اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ حرام ہے تو یہ حرمت واضح بدیہیات میں سے ہے کہ یہ موجب فساد نہیں ہے، اس طرح کی حرمت فساد کا باعث نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ حرمت ہے اور یہ حرمت موجب فساد ہے اور اس کو ملاک قرار دے رہے ہو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فلا یظن، لہٰذا گمان نہیں کیا جاتا کہ استناد العلماء فی الفساد الی الحرمہ، کہ علماء استناد کر رہے ہوں فساد میں حرمت کی طرف، یعنی اسی حرمت کو بیان کر رہے ہوں اور ان تصرفات کی حرمت کو پھر موجب فساد جان رہے ہوں اور پھر یہ اس طرح سے دلیل قائم کر رہے ہوں بطلان پر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جیسے جو اشکال آگاہ فرماتے ہیں کہ وثالثاً، جو ان پر ایک اشکال واقع ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان الاستشہاد بالروایہ، کہ یہ جو روایت سے آ کر استشہاد کرتے ہیں لعدم کون معصیت السید بالتکلم بالفاظ العقد والتصرف فی لسانہ قادحا، روایت سے استشہاد کرنا، روایت کے ذریعے دلیل قائم کرنا لعدم کون، کیونکہ اس لیے کہ سید کی جو معصیت اور نافرمانی ہے، کس طرح سے نافرمانی واقع ہو رہی ہے؟ بالتکلم، عبد کے کلام کرنے سے، بالفاظ العقد، جب وہ اپنی زبان پہ الفاظ عقد جاری کرتا ہے، والتصرف فی لسانہ، اور وہ جو تصرف اپنی زبان میں انجام دیتا ہے جو کہ اس کی ملکیت نہیں ہے، تو یہ معصیت اور کرنا سید کی تکلم سے، تصرف سے، یہ قادح نہیں ہے فی صحت العقد، عقد کی صحت میں مانے نہیں ہے۔ تو یہ جو استشہاد کر رہے ہیں روایت سے اس بات کے لیے کہ معصیت قادح نہیں ہے، اور اس معصیت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر نہیں موجب فساد نہیں ہے، حرمت ہے لیکن یہ حرمت مقتضی فساد نہیں ہے، غیر و صحیح ہے، یہ ان کا استشہاد درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اس استشہاد کا مقتضا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ لأن مقتضا ہو، اس لیے کہ اس کا مقتضا یہ ہوگا کہ پس ان التکلم ان کان معصیتا للہ تعالی یکون مفسدا، پس جہاں تکلم، گفتگو خداوند متعال کی نافرمانی حساب ہو رہی ہو تو وہ مفسد ہے، یعنی ان کی بات کا لازمہ یہ نکلتا ہے، مقتضا یہ نکلتا ہے، ما انہ لا یقول بہ احد، جبکہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ تکلم جو کہ معصیت پروردگار ہو وہ مفسد قرار پائے۔ کیوں؟ فإن حرمت العقد من حیث انہ تحریک اللسان، اس لیے کہ عقد کی حرمت اس اعتبار سے کہ زبان حرکت میں آئی ہے، یعنی کما فی الصلاۃ، جیسے نماز کے اندر شخص جو ہے وہ آ کر بیت ہو یا اشترے تو جاری کرتا ہے، تو یوں اثناء نماز کے اندر وہ جو زبان کو حرکت میں لاتا ہے اور یوں پروردگار کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، معصیت کر رہا ہوتا ہے، چونکہ یہ عمل اس کا مبطل نماز ہے۔ والقراءة المضيقة ونحوهما، یا نماز کے علاوہ قراءت مضیقہ میں مثلا نظر کی اس نے کہ میں فلاں ساعت اور گھنٹے کے اندر قرآن پڑھوں گا، اور وہاں پر وقت مضیق تھا اس نظر کے عنوان سے، اور وہاں پر اس نے اس اثناء قراءت میں یعنی اثناء اس وقت میں آ کر اس نے عقد جاری کر دیا، ونحوهما، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں۔
یہ حرمت عقد یعنی عقد کا حرام ہونا اس اعتبار سے کہ اس نے زبان کو حرکت دیے ان حالات میں کہ جو معصیت پروردگار ہے، فرماتے ہیں کہ لا یوجب فساد العقد اجماعاً، اجماعاً یہ موجب فساد عقد نہیں ہے۔ عقد کی یہ حرمت یعنی یوں کہنا کہ یہ عقد اس طرح سے جاری کرنا حرام ہے، اب اگر وہ عقد اس طرح جاری کرتا ہے تو یہ حرمت موجب نہیں بنتی کہ ہم کہیں کہ عقد ہی باطل ہے، درست ہے۔ جبکہ ان کی بات کا جو استشہاد بالروایا کر رہے تھے مقتضا کیا تھا؟ یہ تھا کہ اس طرح کی معصیت کیا ہو؟ موجب فساد ہو، جبکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان موارد کے اندر فساد نہیں ہے۔ تو بس آقا فرماتے ہیں کہ تحقیق کے مطلب کیا ہے؟ ملاک اور معیار کے عنوان سے اس عقد کے بطلان میں فرماتے ہیں کہ فتحقیق ان المستند فی الفساد والآیہ المتقدم، مستند فساد کے اندر وہ آیت ہے جو بیان ہو چکی کہ جس کے اندر ارشاد ہوا کہ عبدن مملوکا لا یقدر علی شیء، عبد کے جو مملوک ہے قادر نہیں ہے کسی بھی چیز پر، یہ آیت ہے۔ یا والروایات الواردہ، اور وہ روایات جو ذکر ہوئی فی عدم جواز امر العبد ومزیہ مستقلا، عبد کا اختیار، عبد کے تمام اعمال جو ہیں اور اس کے تمام امور جو ہیں جو وہ کام انجام دیتا ہے یہ مستقل طور پر جائز نہیں ہے، یعنی وہ مستقل طور پر یوں کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اسے کسی بھی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تحقیق کے مطلب آپ فرماتے ہیں کہ درواقع یہ ہے، اور اس طرح سے یہ جو نظریہ تھا تیسرا نظریہ درواقع وہ باطل ہوتا ہے، اور گزشتہ ان نکات سے مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ عبد کا عقد اگر باطل ہے تو وہ ملاک بطلان کیا ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو صحت کا ملاک وہ رضائے مالک ہے، لہذا اگر رضا لاحقاً آ جاتی ہے تو عقد درست ہے۔ اس کے بعد ایک فرع آقا بیان کرتے ہیں جس کو ہم اگلے درس کے اندر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔